السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و آباد میں رکھے۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے آج ہم طہارت کے مسائل سیکھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے ان کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے والا اور دوسروں کو سکھانے والا بنائے، آمین۔ کیونکہ اسلام کی ساری عبادات کا انحصار طہارت اور پاکیزگی پر ہے۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں لغت میں طہارت کے کیا معنی ہیں، یعنی لغوی معنی کیا ہیں، ڈکشنری معنی کیا ہیں اس کے۔ نمبر 1، صفائی، پاکی اور پاکیزگی۔ نمبر 2، وضو، استنجا اور ہاتھوں کا دھونا۔ نمبر 3، غسل کرنا۔ نماز صحیح ہونے کے لیے، نماز کی قبولیت کے لیے بدن کا یعنی جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑے پاک ہوں، جائے نماز پاک ہو اور باوضو ہونا جو ہے یہ بھی شرط ہے۔ اور جس پر غسل فرض ہو اس کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ غسل فرض ہو جائے تو وضو کرنے سے طہارت یعنی پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ مسلم کی حدیث ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول۔ ترجمہ ہے، کوئی نماز طہارت کے بغیر قبول نہیں ہوتی اور کوئی صدقہ اس مال سے قبول نہیں ہوتا جو مال غنیمت سے چرایا گیا ہو۔ مسلم میں ہے، الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کی شاخ ہے یعنی آدھا ایمان ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی طہارت ہے۔ قرآن کریم میں ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 222، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ یقین جانو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں کو اور اچھی طرح پاکی حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جب غیر مسلم اسلام لاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھنا نہیں، اس سے پہلے بھی کچھ کرنا ہوتا ہے، جی، غسل کر کے طہارت حاصل کرنا، اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کا سب سے پہلا سبق طہارت ہے۔ علماء بھی جب حدیث اور فقہ کی کتابوں کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے طہارت پر بات کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے قریب ایک قباء بستی تھی جس کے لوگ نماز کے لیے طہارت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ التوبہ آیت نمبر 108 میں ان کی یوں تعریف فرمائی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ ترجمہ ہے، مسجد قباء میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ ہر وقت ہمیں
باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر پانی نہ ملے تو پاکی کے لیے تیمم کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا؟ جی، تاکہ پاکیزگی کا احساس رہے۔ غسل، وضو اور تیمم کے احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور نعمت ہیں ہمارے لیے۔ ان کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ کیسے شکر ادا ہوگا؟ جی، ان کو جان کر، ان کو سیکھ کر، ان پر عمل کر کے اور انہیں دوسروں کو سکھا کر اللہ کا شکر ادا ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 پہ فرماتے ہیں، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ ترجمہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ غسل، وضو اور تیمم کے احکامات دے کر تم پر زندگی تنگ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے تمہیں پاک و صاف کر دے اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اسی طرح سورۃ المدثر آیت نمبر 4 اور 5 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے کپڑے صاف رکھیے اور گندگی سے دور رہیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود طہارت اور پاکیزگی کا اعلیٰ نمونہ تھے، اور انہوں نے امت کو پاک و صاف رہنے کا اعلیٰ معیار دیا، عملی نمونہ بن کر دکھایا امت کو۔ ایک صحابی بکھرے بالوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بال سنوارنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، بکھرے بال شیطانی فعل ہے، یعنی یہ شیطانی کام ہے۔ ایک اور صحابی بیلے کچیلے اور بوسیدہ کپڑوں کے ساتھ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ اس نے عرض کی، بہت کچھ ہے، اونٹ، گھوڑے، بکریاں، غلام وغیرہ سب کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تمہارے رہن سہن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے، یعنی ان انعامات کا اظہار تمہارے رہن سہن سے نظر آنا چاہیے، یہی شکر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت اور صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ سفر میں جاتے تو تیل، کنگھی، سربا، کینچی، مسواک وغیرہ اور آئینہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ منہ اور دانتوں کی صفائی کے لیے پیلو کی مسواک کا کثرت سے استعمال فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز مسواک کر کے پڑھا کرتے۔ جب سو کر اٹھتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا تھا۔ جب بھی باہر سے گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک فرماتے۔ آپ یہاں تک کہ زندگی کا جو آخری عمل ہے وہ بھی مسواک کرنا تھا۔ آج کل مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ مغرب کی پیروی کرتی ہے۔ آئیے ان کی طہارت پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ڈاکٹر ڈریپر 1882 کی ایک کتاب کا اردو ترجمہ مولانا ظفر علی خان مرحوم نے معرکہ مذہب و سائنس کے نام سے کیا ہے۔ اس کتاب قرون وسطیٰ میں یورپ کا زیادہ تر حصہ جو ہے بے جا دلدلوں اور غلیظ جوہڑوں پر مشتمل تھا، اس کا ذکر ہے۔ صفائی کا کوئی انتظام نہیں تھا، نہ ہی گندے پانی کو نکالنے کے لیے نالیوں کا رواج تھا۔ عوام ایک ہی لباس
کئی سال پہنے رکھتی تھی۔ نہ دھونے کی وجہ سے وہ لباس پرانا، میلا کچیلا اور بدبودار ہو جایا کرتا تھا۔ ان کے ہاں نہانا اتنا بڑا گناہ تھا کہ جرمنی کے بادشاہ فریڈرک ثانی پر 1250 میں کفر کا فتویٰ لگا دیا گیا تھا۔ الزام یہ تھا کہ وہ ہر روز مسلمانوں کی طرح غسل کرتا ہے۔ روز نہانے والوں کے خلاف روم کے پوپ نے عدالت قائم کی۔ عدالت نے پہلے ہی سال 2000 افراد کو زندہ جلا دیا اور 70,000 کو جرمانہ اور قید کی سزا دی۔ برطانیہ کا پادری باہر نکلتا تو اس کے کپڑوں پر سینکڑوں جوئیں چلتی پھرتی نظر آتی۔ جب اسپین میں اسلامی سلطنت کو زوال آیا تو فلپ روم نے تمام حمام بند کر دیے، کیونکہ ان سے اسلام کی یاد تازہ ہوتی تھی اور وہ یہ یاد جو ہے تازہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فلپ نے گورنر کو ہٹا دیا کیونکہ وہ روزانہ ہاتھ منہ دھوتا تھا۔ آپ دیکھ لیجئے ابھی تک ان کے ہاں طہارت کے سارے معاملات میں ناپاکی، غلاظت، بے حیائی اور ناشائستگی پائی جاتی ہے۔ ایڈز کی بیماری بھی غلیظ اور ناپاک زندگی بسر کرنے کی وجہ سے ان میں عام ہے۔ اپنے آغاز اور انجام سے بے خبر، نفس کی پیروی کرنے والے ان لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کا کہنا ہے، سورۃ الفرقان آیت نمبر 44 میں ہے، انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، ان لوگوں کی زندگی جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ علامہ اقبال نے مغرب کے بارے میں کہا تھا، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا تہذیبی نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیزے تاریک تر۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ طہارت پر مزید بات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔